حضور کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تھوڑی دیر. یہ نہیں جو ہمارا حال ہے نماز پڑھی اور گئے بس خود بات ختم ہوئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد صحابہ سے کچھ گفتگو ہوتی تھی، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، اس کے بارے میں کچھ اور گفتگو. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، آج کیسی صبح ہوئی، تمہیں کیسی صبح نصیب ہوئی؟ ان کا جواب جو ہے وہ بڑا غیر معمولی تھا. اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے تو آج سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ بات جو ہے غیر معمولی تھی تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے جس سے آدمی اس کو پہچانتا ہے. تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو. عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ کانی وہی لفظ ہے، کان کا طرح کانی انظر الی الجنہ، مجھے تو محسوس ہوتا میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. وکانی انظر الی النار، اور مجھے تو یقین ہے کہ ایسے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں جانے. تو یہ کیفیت جو ہے ایمان کی شدت، ایمان کا اس درجے میں ہو جانا جو ہے در حقیقت یہ احسان اسلام. اس میں اللہ کے لیے جد و جہد، اللہ کے لیے محنت، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، استحضار اللہ فی القلب، اللہ کے عبادت، اللہ کی یہ تمام جو کیفیت ہے اس سب کے اندر حسن پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے. اور یہ کیفیت اگر پیدا ہوگی تو کس سے ہوگی؟ وہ یقین کی گہرائی سے. تو جو ایمان دوسرے لوگ جس طرح لائے ہیں، حمزہ بھی تو ایمان لائے ہیں، آخر ان کا راستہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ابو بکر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لائے؟ سفیہ کا لفظ تو سبھی جانتے ہیں، یہ سفہاء کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہوگا ان آیات کو، کبھی سوچا کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، وہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، وہ عمر کو کہہ رہے ہیں. ان کی تو مت ماری گئی، غر ہؤلاء دینہم، انہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں. 2 مرتبہ حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ورلڈلی وائڈ انسان یہ کہے گا کہ حماقت کی ہے جس کے سامنے دنیا ہے. جب ہجرت کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، جبکہ حضرت ابو بکر ایمان لائے. مکے کے چوٹی کے تاجروں میں سے تھے جو ملک تجار کہلاتے ہیں. لیکن اب وہ روپیہ کہاں خرچ ہوا؟ بلال کو خریدا، روپیہ دے کے خریدا یا ویسے خرید لیا؟ آزاد کر دیا. ابو فقی کو خریدا، آزاد کر دیا. 6 ہیں غلام اور کنیزے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے جن کو ابو بکر نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا. یہ روپیہ تو پگھل رہا ہے نا. جو تھوڑی بہت پونجی رہ گئی ہے، تو جب حضرت حضور ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے وہ ساری پونجی اپنے ساتھ لے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کر گئے. بوڑھا باپ اندھا ابو قحافہ بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور یہ ابو بکر ہے کہ جن کی 3 نسلیں ایک وقت میں موجود تھی مسلمانوں کی. ابو قحافہ مومن، ابو بکر مومن، اور ابو بکر کی اولاد مومن، عائشہ، اسما اور ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر. یہ کون ہے؟ تو 3 نسلیں جس کی بیک وقت رہی ہیں ایمان میں، وہ شاذ لوگ ہیں، ان میں ابو بکر ہے. لیکن یہ کہ اس وقت تک ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے، والد نابینا تھے. تو والد ہے، بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت اسما، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیوی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کے گئے ایک پیسہ. جب باپ کو معلوم ہوا بیٹا چلا گیا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت غصے میں ہے، پیچ و تاب میں ہے. اب ہمارا کون والی وارث ہوگا؟ کون ہے ہماری خبر گیری کرنے والا؟ بیٹیوں سے پوتیوں سے اپنے پوچھتے کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ ان کا ہاں ابا جان. کیا کیا انہوں نے؟ کبھی پڑھے ہیں واقعات؟ کچھ کنکر روڑے لیے، ایک کپڑے میں پوٹلی بنائی اور اندھے دادا کا ہاتھ اوپر پھروایا. دیکھیے دادا جان یہ چھوڑ گئے ہیں، یہ مال ہے، یہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، ابا جان ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے. واقعہ کیا ہے کہ ایک پیسہ نہیں چھوڑا ابو بکر نے گھر والوں کے لیے، سب کچھ لے گئے کہ کیا پتا محمد کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پیش آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اپنے غریبانوں میں جھانکی آپ یہ عقل مندی کریں گے؟ کہیں چاہے نہ، یہ بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ اس کو کون ہم میں سے عقل مندی کہے گا؟ اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک کا وقت آیا، وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے پاس اتفاقاً پیسہ بہت تھا. میں نے یہ سوچا دل میں کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. مسابقت ان میں بھی تھی، لیکن نیکی کی مسابقت، خیر کی مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ کی مسابقت. تو میں نے سوچا کہ میں بازی لے جاؤں گا. میں نے کیا کیا، کل دولت جو تھی اس کے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر رکھا اور 1 لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا.
حضور نے پوچھا کہ عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ جی ہاں، نصف کیا میں نے، نصف اللہ کی راہ میں حاضر ہے، نصف چھوڑایا، ٹھیک ہے۔ اب وہ آئے ابو بکر، پوچھا حضور نے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہ نہیں، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی ہے نا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس، مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کام جو ہے، تو یہ جن کا ہم اس وقت ذکر پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے نزدیک حماقت تھی یا عقل مندی تھی؟ یہ سمجھداری تھی یا بے وقوفی تھی؟ وہ ہے جو بات کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بھلے لوگوں کی طرح، ایسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل احمق یہ ہے، اصل بے وقوف یہ ہے، انہیں نہیں پتا کہ حقیقت کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ جو بات میں نے سورۃ العصر میں بیان کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جس کے ذہن اور قلب پر یہ صورت کندہ ہو جائے گی، اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس کے دل میں یہ بات بیٹھی نہیں، اس کے لیے عقل مندی یہ ہے کہ بچا بچا کر رکھو، چھپا چھپا کر رکھو، سنبھال سنبھال کر رکھو۔ عقل مندی کا اس میں تقاضا کچھ اور ہے، اس میں تقاضا کچھ اور۔ لیکن یہاں بھی فرمایا ولکن لا یعلمون، انہیں ابھی علم نہیں ہے اس کا۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہ غیر شعوری نفاق ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے جھوٹا بہانہ تھا، پھر جھوٹی قسمیں ہوئیں، پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں، پروانہ وار اللہ پر، اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے۔ ہم ہیں اصل میں بھائی، سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے، تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں گے؟ چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے، لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے، لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا ہے۔ دین، وہ جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے، اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے، جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا۔ اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی۔ دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں ہو۔ یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا، اب اس کا کوئی امکان نہیں، یہ نہ سمجھیے۔ اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے۔ جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ۔ اصل جو مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی، اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا ہو، بات اس نے پالی ہو۔ دین یہ چاہتا ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے بانگ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے۔
گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ وار اس شمع پر نثار ہو، جانے لگا دے، گردنیں کٹوا دے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں، وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج وہاں پہنچ گئے، واپسی نہیں۔ اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی طرح، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی۔ سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی۔ سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر۔ ایک ہے منجدھار میں کودنے والے کہ ہر چباد آباد ماں کشتی درا بنداختیم، جیسے کہ طارق نے کیا تھا، ادھر ساحل اندلس پر قدم رکھا، ادھر کشتیوں میں آگ لگا دی، کہ کسی کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ واپسی بھی ہے، کوئی کسی کے ذہن میں سوال ہی پیدا نہ ہو کہ اب گھر واپس جانا ہے۔ طارق جمر کنارہ اندلس سفینہ سو، گفتند کارے تو جو رہے عقل و خرد خطاس۔ دیکھیے وہی عقل اور بے وقوفی والی بات آ گئی۔ لوگوں نے کیا یہ طارق کیا کیا، عقل مندی کی روح سے تو یہ غلطی کی تم نے۔ عقل تو یہ سکھاتی ہے کہ ذرا سنبھل کر چلو، جذبہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ اس نے اقبال نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو کودنے کا مشورہ نہیں دیتی، جذبہ اور عشق اور محبت جو ہے وہ کہتا کودو۔ یہ بات جو ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف، انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر رہے، خیریت رہے، مال بھی ملے، کوئی خطرہ بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اور اگر آزمائش آ گئی، کڑا وقت آ گیا، کٹھن امتحان آ گیا، اپنے منہ کے بل اوندھا گر پڑتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور اصل خسارہ یہی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی اقبال کا شعر، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، یا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ۔ اب سورہ عنکبوت کی آیات سنیے، وہ میں نے تلاوت کی تھی شروع میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ چشم تصور سے دیکھیے، بلال کی جگہ فرض کیجئے کوئی کمزور سا آدمی ہوتا، دل میں یقین، کہہ تو اس نے بھی دیا شوق میں آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب جو شروع ہوئی پٹائی تو گھبرا گیا۔ یہ تصور کر سکتے ہیں نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اسے اللہ کی وجہ سے ایذا پہنچائی گئی، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو اللہ انسانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھا جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ ہمت جواب دے گئی، پاؤں کانپ رہے ہیں، معافی مانگ کے نکلتے ہیں کہ نہیں جیلوں سے واپس، جوش میں آ گئے کسی تحریک میں، اس وقت تو چلے گئے، اور چند دنوں کے بعد وہ جوش نشہ تو حرن ہوا، اور اب معافیہ لکھ لکھ کے باہر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ہوتا رہا۔ تو یہ جو نقشہ ہے اس کو کھینچ کر کہا قرآن نے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت ہو، تو یہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ ملنا چاہیے، ہم بھی تو، جسے کہتے ہیں نا ہماری عام کہاوت میں، لڑائی کے وقت سب سے پیچھے، بھاگنے کا موقع ہو تو سب سے آگے، اور اگر مال غنیمت کی تقسیم ہے تو آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم بھی تھے۔ اس وقت وہ بچ بچ کر کہیں کونوں خطروں میں کھڑے ہیں، جان فروشی سرفروشی کے لیے تیار نہیں، لیکن وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے مدد آ گئی، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لازماً کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں کے اندر کیا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تو
کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے حقیقی مومن اور کون ہے منافق۔ یہ ہے منافقانہ کردار، یہ ہے کہ جس کا پورا جینیسس کس طرح وہ وجود میں آتا ہے قرآن نے کھول دیا۔ یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ نساء میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ توبہ میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کا ذکر آپ کو سورہ احزاب میں ملے گا، یہ نفاق ہے جس کے موضوع پر جامع ترین سورت قرآن مجید کی سورہ منافقون ہے، جس کا نام ہی ہے سورہ منافقون، جو 11 آیات پر مشتمل ہے۔ غیر شعوری نفاق کی ایک قسم یہ ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا سارا تعلق ایک انقلابی تحریک کے ساتھ ہوگا۔ تحریک نہیں ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں، لیکن جب کوئی انقلابی تحریک، اسلام ایک انقلابی تحریک کی شکل میں غلبے کی جد و جہد کی صورت میں جب آگے بڑھے گا تو یہ کیفیات جیسے پہلے پیدا ہوئی آج بھی پیدا ہوگی کہ کچھ کم ہمت لوگ آ تو جائیں گے ساتھ، لیکن پھر ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ جب چل نہیں سکیں گے تو اگر تو وہ اعتراف کرتے رہے اور استغفار کرتے رہے تو منافق نہیں کہلائیں گے، صرف کمزور لوگ۔ کمزور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اور مضبوط بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن جہاں جھوٹا بہانا شروع کیا نفاق شروع، جہاں جھوٹی قسمیں کھائیں وہ دوسری منزل، دوسری سٹیج، اور جہاں ان سچے صادق الایمان ان لوگوں کے خلاف دل میں بغض پیدا ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہم رسوا ہو رہے ہیں، ان پاگلوں کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اب یہ وہ تھرڈ سٹیج ہے جس سے کہ واپسی کا امکان ہی نہیں۔ ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ الا یؤفکون۔ اے نبی یہی اصل دشمن ہے، ان کو پہچانیے، ان سے بچیے، اللہ ان کو ختم کرے، قتل کرے۔ یہ کہاں سے لوٹ گئے؟ دیکھیے کیسی پیاری بات کہی، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہے تھے، کتنی بڑی بدنصیبی تھی۔ ہم میں سے کتنوں کے اندر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہوگی کاش ہمیں حضور کا زمانہ نصیب ہوتا۔ ان بدبختوں کو حضور کا زمانہ نصیب ہوا، ان بدبختوں کو موقع ملا کہ حضور کے ساتھ ہو کر اگر دین کی سربلندی کے لیے جانے دیتے، کیا رتبہ ہوتا ان کا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا رتبہ ہوتا، کیا مقام ہوتا؟ کس چیز سے محروم رہ گئے اور کتنے دن جی لیے ہوں گے؟ موت تو آنی ہی تھی، زندگی تو ہمیشہ کی شے نہیں ہے، مال بھی آنا جانا ہے، دولت آنی جانی ہے، کب تک رہے گی پاس؟ وہ رہے گی تو تم نہیں رہو گے، تمہیں جانا ہے چھوڑ کر سب کچھ، قبر میں داخل ہو جانا ہے، اور کیا پتا کل وارنٹ آ جائے، کچھ پتا نہیں، کیا پتا ہم میں سے کوئی یہاں سے نکلے اور گھر پہنچنا نصیب نہ ہو، درمیان میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ لیکن اتنی شے کے لیے کتنا بڑا رتبہ چھوڑا، فرمایا انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹا لیے گئے۔ 2-4 قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ اچھا یہ جان لیجئے وہ مواقع آج بھی ہیں، دین آج بھی مظلوم ہے کہ نہیں، مغلوب ہے کہ نہیں، وہ معاملہ اب بھی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ تو مقابلہ ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولادی، یہ تو قیامت تک کشمکش رہے گی۔ دین تو پکار رہا ہے، کہاں ہے میرے وہ جانثار جو میرے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیں، اب میرے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، میرے لیے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات لگائیں۔ اور جب ہم اس لبیک نہیں کہتے پیچھے ہٹتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کے سامنے یہ خیال آیا ہی نہ ہو، میں کہوں گا وہ پھر بھی کسی درجے میں کچھ حفاظت میں ہے، جن کے سامنے بات آ گئی ہو اور پھر وہ وہی کے وہی رہ جائے، جان لیجئے وہ ہیں جو اصل نفاق کی زد، یہ غیر شعوری نفاق، انہیں پتا نہیں چلے گا کہ میں منافق ہوں، ولکن لا یشعرون ولکن لا یعلمون، انہیں پتا نہیں چلے گا، لیکن در حقیقت یہ کیفیت انہیں رفتہ رفتہ تدریجاً بدترین نفاق تک پہنچا دے گی۔ اب ایک اور نفاق ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ نفاق سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، میں نے وہ آیات پڑھی تھی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا۔ کیا عہد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے، اس کا بڑا تعلق ہے ہماری قومی زندگی سے اس وقت۔ انہوں نے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، دولت دے گا، غنی کر دے گا، صاحب ثروت بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں لگا دیں گے، کھپا دیں گے، بڑے نیک اور سچے اور حقیقی مومن اور مسلم بن جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے عطا فرما دیا انہیں اپنے فضل میں سے، غنی کر دیا، اب کیا ہوا؟ بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل کیا، سینت کر رکھ رہے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ،
اب وہ حساب ہی لگاتے رہتے ہیں، بیلنس شیٹیں جو ہیں ان کی وہی اسی پہ ساری توجہ لگی ہوئی ہے، کیا ایسٹ تھے اب کیا ہے، اس سال میں کیا کمایا ہے، کتنا بڑھ گیا ہے، فکسڈ ایسٹس کتنے اور فلوئڈ ایسٹس کتنے اور یہ کتنے اور وہ کتنے. اب جو وعدہ کیا تھا ان کی بات کر رہے ہیں، وہ وعدہ بھول گئے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور کیا کیا، وعرضوا وہم موردون وتولوا وہم موردون، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. عقوبت کسے کہتے ہیں؟ عقوبت سزا، اتنی اردو تو آنی چاہیے. عقوبت سزا اصل میں تو جزا بھی عقوبت ہے، عقب میں آنے والی شے. آپ نے ایک عمل کیا، اس کا نتیجہ نکلا، اس کے نتیجہ تو پیچھے ہی آئے گا نا، پہلے تو نہیں آئے گا. تو جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے لفظ عقوبت ہے اصلاً پیچھے آنے والی شے. لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ ہے سزا کے لیے، جزا کے لیے نہیں. اسی طرح کا ایک لفظ مصیبت ہے، عربی میں مصیبت کے معنی کوئی شے کہ جو واقع ہو جائے، اصابہ یصیب مصیبت. لیکن عام طور پر لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تکلیف دہ واقع کے لیے، مصیبت آ گئی. خوشی دینے والا واقعہ جو اس کے لیے لفظ مصیبت نہیں بولتے، لفظاً مصیبت کا اطلاق اس پر بھی ہوگا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. تو خیر یہ تو میں نے مثال دی ہے. اب یہاں اس کا جو لفظ آیا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. یہ نقد سزا جو اس دنیا میں ملی، وعدہ کیا تھا، اللہ دولت دے گا، اس کی راہ میں خرچ کریں گے. اللہ نے دولت دی، اب بخل کیا، منہ موڑ لیا، بھول گئے وعدے کو. سزا کیا ملی، وہ جو قیامت میں ملنی ہے وہ تو ملنی ہے. اس دنیا میں نقد سزا وعدہ خلافی کی کیا ملی، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں میں رہے گا اس دن تک جس دن کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے. یہ کیوں اللہ نے ان کو سزا دی، بِمَا اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا يكذبون، بس سبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اور بس سبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نفاق وہ بھی ہے جو سزا کے طور پر دنیا میں دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ مضمون جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا ہے یہ ویسے طویل ہے اور اس میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، لیکن جو جنگ میں چھپا ہے 30 نومبر اور 6 دسمبر جو جنگ کراچی کا ہے، لاہور کے جنگ میں غالباً وہ 3 قسطوں میں چھپا ہے، لیکن جنگ کراچی آتا ہے، یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیے اور اس کی کاپی جو ہے حافظ عرفان صاحب کے پاس موجود ہے. جنہیں اس سے دلچسپی ہو وہ اس کی کاپی حاصل کر لیں، فوٹو سٹیٹ لے لیں، پڑھیں. اس میں میں نے بیان کیا ہے یہ نفاق کی سزا ہے جو آج پاکستانی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے مسلط ہوگی. کیوں ہو گئی؟ کیا وعدہ کیا تھا ہم نے، اے اللہ ہمیں پاکستان عطا فرما، کیا کریں گے، تیرا دین قائم کریں. کیا کہا تھا قائد اعظم نے، بازی ناٹ دی اسپوکس مین آف دی نیشن، پوری قوم کے تھے نا، پوری قوم کی طرف سے بولنے والے نمائندے. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصول اخوت و حریت و مساوات کا عہد جدید میں ایک نمونہ پیش کریں. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اور بر صغیر کے گلی کوچے درہ خیبر سے لے کر راس کماری تک اور مکران سے لے کر چٹاگان تک اس نعرے سے گونجے کہ نہیں گونجے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اسلام قائم کیا آپ نے. میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، قائد اعظم تو خیر بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وہ اللہ کے پاس ہیں، ان کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. اصل معاملہ انڈیویجول کا نہیں ہے، میں قوم کی بات کر رہا ہوں. قوم نے کیا کیا، ہم نے بھی کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائی، محل بنائے. وہ لوگ کہ جن کو قطعاً توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، ان کو مواقع ملے کہ نہیں ملے. جو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسے کاروبار جما سکتے ہیں، انہوں نے کاروبار جمائے کہ نہیں جمائے، صرف یہی کیا یا دین کو قائم کیا. حال یہ ہو گیا وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے تھے جنہیں واقعہ یہ ہے کہ کوئی قیمت نہیں دینی پڑی پاکستان کی، ان کی بات چھوڑ دیجئے. جو گھر میں دولت مل جائے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. جو لوگ ملک چھوڑ کر آئے، جنہوں نے آگ اور خون کے دریا عبور کیے، انہوں نے بھی آ کر کیا کیا، جس کے پاس 4 پیسے ہوئے برقع اتر گیا. یہ کیا ہم نے. آپ دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر کیا ہوا ہے. یہ اس کی سزا ہے جو نفاق کی شکل میں آج آپ کے معاشرے پر ہے. وہ جو نفاق کی میں نے آپ کو عملی حدیثیں سنائی تھی، سوچئے ہمارے معاشرے میں جھوٹ، دغا، فریب، وعدہ خلافی، کم تولنا، رشوت کیا ہے، کون سی برائی ہے
کہ جو ہمارے معاشرے میں آج نہیں، جو ہمارے قومی کریکٹر کا جز بن چکی ہے۔ یہ ہے وہ بدترین سزا، وہ نفاق عملی کہ جو آج پوری پاکستانی قوم پر افراد ہیں اب بھی، لیکن افراد کی بات نہیں ہے، وہ مستثنا ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا شعر اقبال کا کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد کے ساتھ نرم معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن کلیکٹیو ایک جرم، وعدہ خلافی، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید اتنی بڑی اجتماعی وعدہ خلافی نہ کی ہو کسی قوم نے، کہ ہم نے ملک مانگا صرف اس لیے، جو دعائیں مانگی ہم نے، میں ان میں سے ہوں کہ جو خاک اور خون کے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے پاکستان۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے 170 میل کا سفر 20 دن میں کیا ہے، حصار سے سلیمان کے ہیڈ ورکس تک 1 لاکھ کا پیدل قافلہ 20 دن میں پہنچا۔ راستے میں وہ کچھ کھایا ہے جس کے کھانے کا تصور انسان نہیں کر سکتا، وہ پانی پیا ہے جوہر کا جس کو دیکھ نہیں سکتا انسان۔ یہ سب کچھ کر کے پاکستان آئے، لیکن آج بتائیے کہ وہ قوم کہاں ہے، وہ وعدے کہاں ہیں، وہ اسلام کہاں ہے، وہ اسلامی حریت کہاں ہے، وہ اسلامی مساوات کہاں ہے، وہ اسلامی اخوت کہاں ہے، وہ اسلامی معاشرہ کہاں ہے، اسلامی قانون کہاں ہے، آئلی قوانین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مصطفیٰ کمال نے ختم کیے ہیں اسلام کے آئلی قوانین تو پورے یورپ نے فکرے چست کیے تھے کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اچھا قانون ہے، اور حال یہ ہے کہ پرسنل لا، فیملی لاز بھی ہم سے لے رہی۔ وہ حال ہمارا ہوا۔ ہندوستان کا مسلمان، مجھے بتایا گیا ہے 6-7 جنوری کو یہاں آ رہے ہیں مولانا علی میاں اور ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ۔ پرسنل لا کے معاملے میں، آئلی قوانین کے معاملے میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے صرف ایک فیصلہ دیا ابھی، اور وہ ایک تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اس میں، اور اس پر مسلمانوں کا وہ رد عمل ہندوستان میں ہوا ہے۔ 600 افراد ایک دن میں کلکتہ میں گرفتار ہوئے۔ میں ابھی گیا ہوا تھا ہندوستان، انگریزی اخبارات میں نے بامبے میں جو ڈیمونسٹریشن کیا مسلمانوں نے، اس کے لیے الفاظ یہ تھے، پورے صفحے کے اوپر تصویر، A mammoth demonstration by Bombay Muslims against the verdict of the Supreme Court۔ پٹنہ میں جلوس نکلا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، 17 آدمی جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں، کتنے بعد میں ان میں سے شہید ہو گئے مجھے معلوم نہیں۔ یہ حال کس بات پر ہے کہ آئلی قانون میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی، اور وہ آئلی قوانین صدر ایوب اس نے اپنے عہد میں اپنے اختیار خصوصی کو بروکار لاتے ہوئے ایک آرڈیننس کی شکل میں نافذ کر دی، جن کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اور یہ غیر اسلامی ترامیم ہے، اور وہی آج تک ہمارے ملک میں نافذ ہے۔ اور کیا نافذ ہوگا؟ ہم نے پرسنل لا کے اندر جو ہے ترمیم کی، جو انگریز کو جرت نہیں ہوئی ہمارے آئلی قانون